أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ اور اصول زندگی کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ہمارا گزشتہ سیشن اگرچہ یہاں منعقد نہ ہو سکا، لیکن الحمدللہ انہی برادران کے اور آپ ساتھیوں کے ساتھ گزشتہ ٹیوزڈے ہمیں جناب امیر المومنین کے حرم میں بیٹھ کے وہاں کی زیارات اور نہج البلاغہ پہ گفتگو کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سفر میں اور مقامات مقدسہ کی زیارت میں اگر انسان دقت کرے تو اپنی زندگی کی اہمیت اور زندگی کی کامیابی کے طریقوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارات حقیقت میں زندگی کے اصولوں کی وضاحت ہے۔ وہاں کاظمین سے ہمارا سفر زیارت شروع ہوا۔ اگر انسان تصور کرے کہ کاظمین کے اس مظلوم امام کی کون سی مظلومیت تھی جو آپ پہ نہیں ڈھائی گئی اور کون سا ظلم تھا جس سے آپ کو سامنا نہیں ہوا، لیکن کہاں گئے وہ ظالم، کہاں گئی ان کی حکومتیں اور کہاں گئی ان کی طاقتیں۔ اگر آپ بغداد کو دیکھیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ ہجوم اگر کہیں ہے تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پہ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی اس قبر مبارک پہ۔ یہ چیز کیا بتلاتی ہے؟ یہ چیز ہمیں زندگی کا یہ اصول بتلاتی ہے کہ زندگی وہ 50-60 سالہ نہیں ہوتی۔ زندگی حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو تا قیامت ایک باقی رہے۔ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگیاں عارضی طور پر بڑی چمک دمک والی ہوتی ہیں، اور وہیں ان کے مقابلے میں کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو مشکلات میں گھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم افراد چونکہ زندگی کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، اگر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں یا تھوڑی سی نہیں بڑی مشکل آ جاتی ہیں تو اب مشکلات کے سامنے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہماری کیا زندگی ہے؟ حقیقت میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا زندگی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں مشکلات کا سامنا جب انسان کو ہوتا ہے، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو زندگی کی مشکلات کچھ لوگوں کی پیدا کی ہوئی، کچھ قدرتی بیماریوں سے دوچار اور کچھ اپنی بنائی ہوئی، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور یہاں مثلا یوکے میں یا ان ممالک میں جس کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، ایک بہت بڑی بیماری اور ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جس کو ذہنی امراض کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اسی 50-60-70 سالہ زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی آج کی زندگی، بلکہ میں وہاں کاظمین میں ہی سید رضی کے مزار پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی سید رضی کا نام باقی ہے۔ اب عمر ان کی کل 47 سال تھی، لیکن یہ زندگی اس وقت تک 1000 سال کے بعد بھی ان کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور ائمہ کا تو اپنا ایک مقام۔ اس سے ہم زندگی کے ایک یہ اصول سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی یہ 50-60-70 سالہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی حقیقت میں وہ ہے کہ جو دائمی زندگی ہو جائے۔ اور ہم نے اس سیشن کے شروعات میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی جوانی میں اپنی زندگی کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جب وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تو ان کی زندگی کو قرآن کے مطابق دائمی زندگی بن جاتی ہے، اور پھر ان کو اپنے رزق کا بھی وہ فکر نہیں ہوتی۔ شہداء جس کو ہم کہتے ہیں، راہ خدا میں اپنی زندگی کو خرچ کر دینا۔ تو اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی اگر ہمیں دائمی چاہیے، دیر پا چاہیے، ہمیں کامیاب زندگی چاہیے، تو اس کا اصول یہ ہے
کہ اپنی اس زندگی کو کل نہ سمجھیے، بلکہ اس کو ایک سفر سمجھیے اور اس منزل کے لیے اس میں زاد راہ جمع کیجیے۔ یہ زندگی اگر خود زندگی بھی خرچ کرنی پڑے تو اس مقصد کے لیے خرچ کیجیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس پہ بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں زیادہ نہیں، ایک دو آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ مثلا امام علیہ السلام خطبہ نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کی اہمیت کو پہچانو، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ اس دنیاوی زندگی پہ آپ اخروی زندگی کے بدلے میں راضی مت ہو جائیے۔ اگر کوئی شخص اس زندگی کے سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، یا مثلا خطبہ نمبر 34 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اُفٍ لَکُمْ لَقَدْ سَئِمْتُمْ عِتَابَکُمْ، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ پھر آیت قرآن مجید جناب امام نے یہاں خطبہ 34 میں تلاوت فرمائی، فرماتے ہیں اَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ یعنی یہ امام علیہ السلام کا ایک اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی اگر آپ حقیقی زندگی سمجھیں تو آپ اس دنیاوی زندگی پہ پھر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے اور کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے اس زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو طلاق تک کا حکم جاری فرمایا کہ دنیا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ لہٰذا کامیاب زندگی کے لیے ایک اصول یہ ہے، اور انسانی زندگی میں اصول جو ہمیں اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ مثلا اس کو زاد راہ کے حوالے سے لیا جائے، جناب امیر علیہ السلام کا ایک اور فرمان خطبہ نمبر 227 میں جناب امیر علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ تَضَوَّدُوا فِي مَنْزَلِ الزَّادِ، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے سامان اکٹھے کرنے کی دنیا ہے، خوبصورت جملہ ہے۔ فَتَضَوَّدُوا، آپ زاد راہ اکٹھا کرو، فی منزل الزاد، یہ جو دنیا ہے جو زاد راہ جمع کرنے کے لیے ہے، اس سے آپ بس زاد راہ جمع کرو۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالْاِجْتِهَادِ وَالتَّعَهُّبِ وَالْاِسْتِعْدَادِ وَالتَّزَوُّدِ فِي مَنزل الزاد، تمہارے لیے لازمی ہے کہ سعی کوشش کرو، سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور سر و سامان مہیا کرو اور زاد مہیا کرنے والی منزل سے زاد فراہم کرو۔ اب ہم اس کو اگر اصول زندگی کو عنوان سے لیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب زندگی کی حقیقت کو سمجھیے۔ زندگی یہاں دنیا کی بھی زندگی ہے، آخرت کی بھی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس خطبہ 227 کے مطابق واضح ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو زاد راہ جمع کرنا ہے۔ اب وہ خسارے میں وہی ہوتے ہیں جو جب کچھ جمع کرنا ہو، ہمارے ہاں وہ چھوٹی کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں، پرائمری اسکول میں جو ہے وہ کہتے تھے کہ بلبل اور چونٹی، وہ چھوٹے قصے بنایا کرتے تھے۔ چونٹی جو ہے وہ اپنے سردی کے لیے غذا جمع کرتی رہتی ہے، بلبل جو ہے وہ بہار میں اپنے ترانوں میں مشہور رہتی ہے، تو پھر جب مشکل آتی ہے تو بلبل جو ہے وہ محتاج ہو جاتی ہے چونٹی کی۔ اس انداز سے یہ قصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنے آئندہ کا خیال رکھیں گے تو یہی حقیقت میں اصول زندگی میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آگے پھر امام علیہ السلام نے اپنے فرمان میں یہ کہا کہ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ کو دنیا فریب نہ دے، دھوکہ نہ دے، جیسے کہ پہلے بہت ساری امتیں ایسی ہیں جو اس دنیا سے دھوکہ کھا چکی ہیں۔ اور اس قسم کی بہرحال زاد راہ کے لیے جو بہت سارے امام نے ارشاد فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ اگر اس دنیا کی حقیقت کو ہم جانیں گے تو پھر آخرت کی زندگی کے لیے ہم اس میں کچھ کر جائیں گے۔ اب اگر ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے
تو یہاں ہم اس کو کل سمجھ کے اپنے آپ کو اسی میں لگائے رکھیں گے اور جو حقیقی زندگی ہے پھر اس میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک فرمان امام کا، اور اس زادرہ سے آگے ہم اس جملے کی طرف آتے ہیں کہ ایک اصول، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی کا ایک اصول بنائیے۔ اس زندگی میں، جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اس میں ایک اصول اگر بنائیں تو ہم اس زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور اس کا ایک جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے کلمہ نمبر 176 میں فرمایا، اور ہم اس کو بارہا نقل کر چکے ہیں، کہ کسی شخص کے لیے بھی آلت الریاست سعت القلب سعت الصدر، کہ کلمات کثار 176 میں، کہ اگر آپ نے اس دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، سرداری حاصل کرنی ہے، تو اس سرداری کے لیے آپ کو فقط ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کھلا رکھیں۔ سعت الصدر، آپ کا دل جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، وسعت قلب اس کو کہتے ہیں۔ اس پہ بحث ہو چکی ہے، اس جملے کو ہم زیادہ نہیں تفصیل میں جاتے، لیکن آج کے لیے اس سیشن کے لیے کلمات کثار میں نمبر 333 کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً 18 جملات ہیں، مختصر سا جملات اور بڑے خوبصورت جملات۔ ان کو ہم 18 درسوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ واقعاً زندگی کا ایک اصول ہے، لیکن ہم اس کو آج ہی چند چیزیں عرض کرتے ہیں، اور باقی آپ اس کو مطالعہ کریں گے کہ یہ کلمات کثار نمبر 118 میں جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کو جو سید رضی نے عنوان دیا ہے خود، وہ ہے فی صفت المؤمن، مومن کی صفات کے متعلق۔ لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور بعض بزرگ شارحین نے بھی جو اس کو لکھا ہے، حقیقت میں اس میں 18 جملات ہیں جو صفات مومن کے طور پر ہیں، اور اس کو آپ یوں کہیے کہ وہ جو خطبۃ المتقین ہے، خطبہ نمبر 191، وہ اس کو خلاصہ کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے اس کلمہ میں۔ اور اس میں زندگی کے 18 اصول بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اس میں زندگی کے 18 اصول ہیں۔ اگر ان اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی واقعاً ایک پرسکون اور کامیاب زندگی ہوگی۔ البتہ فصاحت و بلاغت امام کو آپ اس سے پرکھ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کس انداز میں موعظہ فرماتے ہیں۔ یہ 18 جملے ہیں، 18 جملوں کو امام نے 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک پازیٹیو سائیڈ رکھی ہے، مثبت سائیڈ رکھی ہے، اور ایک اس کی منفی سائیڈ بتلائی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یا یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ تو یوں اصول زندگی امام نے جمع کر کے ایک جگہ پہ ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سے 18 جملے ہیں اگر، تو ان 18 جملوں میں سے بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وضاحت ہیں، لیکن کم از کم آپ 12 جملوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اپنی زندگی میں اصول بنا سکتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ جو ہے وہ دیکھیے، المؤمن بشرہ فی وجہہ، زندگی کا اصول یہ بنائیے، یہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر بشاشت اور ایک سکون، اور آپ کہیے اس پہ مسکراہٹ اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور میں اگر یہ کہوں المؤمن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، اور اس کے ساتھ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ سرور اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب اس پہ شارحین نے بہت خوبصورت تفصیلی بحث کی ہے۔ اب بہت سارے انسان ہوتے ہیں کہ ان کے زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو وہ کسی ایسے، یہ ایک اصول زندگی اگر ہم بنا لیں، ہم اپنے اندر کی مشکلات ہر کسی کے سامنے، مثلا جناب یوسف کا قصہ ہے، اشکو بسی و حزنی الی اللہ، جناب یوسف کو کتنے دکھ کا سامنا ہوا، لیکن ایک جملہ جو قرآن مجید میں ہے، آیت ہے کہ میں اپنا شکوہ، اپنے غم اور دکھ فقط اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ شکایت نہیں ہوتی، شکایت ہوتی ہے لیکن فقط اس سے
جس کے ہاتھ میں اس دکھ اور درد کو دور کرنا اس کی قدرت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں سائیکالوجی کو اگر آپ دیکھیں، اس کو اگر کمپیئر کریں اس فرمان جناب امام کو دونوں جملوں کو سامنے رکھ کے، کہ جناب امام فرماتے ہیں کہ المؤمن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، دل میں اس میں غم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ انسان کو غم کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا غم اس کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر غم کا اظہار کرتا ہے تو اس ذات عظیم سے جو اس کے دکھوں کو دور کر سکتی ہے۔ اب میں اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں سائیکالوجی کا ایک اصول ہے اور وہ بہت بڑا اصول ہے کہ، اور یہاں جو وہ کرتے ہیں کونسلنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کونسلنگ میں کیا ہوتا ہے، کسی شخص کو بٹھاتے ہیں جو اس سے مشکل سے دوچار ہوتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے اپنے دل کے اندر کی باتیں ساری جو ہیں اس کو شکوے شکایات جو ہیں وہ پیش کرتا ہے۔ وہ سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ خود یہ شکوے بیان کرنا گویا اندر کی آگ جو ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور جناب امین علیہ السلام کے بالخصوص آپ دعائے کمیل کو پڑھیے، الہی و ربی من لی غیرک اسألہ ان کشف ضری۔ اب وہاں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میرے لیے تیرے علاوہ کون ہے کہ جس سے میں شکوہ کروں اور وہ میرے دکھوں کو کشف ضری، میری مشکلوں کو حل فرمائے۔ تو یہاں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دلوں میں کتنے غم پوشیدہ ہیں۔ ایک اور مقام پہ جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کو اپنے غم سنا کے دکھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص دوسرا اس کے دکھوں کا علاج کر سکتا ہے تو پھر مومن کا فریضہ ہے کہ دوسروں کے دکھوں میں شریک ہو اور اس کے دکھوں کو دور کرے۔ لہٰذا یہ ذرا ایک باریک پوائنٹ ہے اس سائیکالوجی کے حوالے سے، اس کو اگر جمع کر لیں، یہ نہیں ہوتا کہ فرض کیجیے ہم چند افراد بیٹھے ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں یا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور ہم یہ ہے کہ ابھی ہمیں کسی اور کو بتلانا نہیں ہے، کسی اور کو بتلانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی ایسے کو نہیں بتلانا کہ جو اس کا حال تو نہیں کر سکتا، وہ فقط پریشان ہوگا۔ اس لیے جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا دکھ اس کے سامنے بیان نہ کرو جو آپ کے دکھ کو سن کے وہ بھی دکھی ہو جائے، یا اپنے دکھ جو ہے وہ اپنے دشمن کے سامنے بیان نہ کرو کہ وہ خوش ہو جائے۔ لہٰذا اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا کوئی مومن، کوئی ساتھی دوسرا جو ہے وہ کسی کے دکھوں کو سن کے اس کا حل نکال سکتا ہے۔ فرض کیجئے اب مثلا ایک آدمی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مقروض ہو گیا، اب ایک آدمی مقروض ہو گیا اور وہ کہے کہ اب میں کسی اور کو نہیں کہتا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قرض دینے کی عظمت بیان کی ہے اور اس کو اس حد تک کہا ہے کہ جو قرض کسی مومن کو دے گویا اس نے اللہ کو قرض دیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو آپ کہیں گے، لیکن کہنے میں یہ دقت ہونی چاہیے کہ اس کو کہیں گے کہ جو آپ کی اس مشکل کو حل کر سکے۔ تو یہ ذرا باریک پوائنٹ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہر بات ہر کسی کو کہتے پھریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے وہ دل میں ہی رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو دنیا میں کچھ ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں جو انسان جانتا ہے کہ میرے اس دکھ میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا یا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، تو اب اس کو دہرانے کے بجائے، لوگوں کو بتلانے کے بجائے دوسری طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ حزن فی قلب، وہ اس کا دل میں حزن ہوتا ہے۔ جب دل میں حزن ہوتا ہے تو وہ ذات ہے جو دل کے حزن کو جانتا بھی ہے اور اس کا علاج بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے شاید جو دعائے رجب میں یہ جملات ہیں، یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اب یہ ہے اس ذات عظیم کا کمال کہ وہ جانتا ہے اور پھر ان کو دور بھی کرتا ہے۔ لہٰذا پہلا جملہ اصول زندگی میں یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں کو ہر کسی کو بتلاتے مت پھریں۔ البتہ یہ ایک مومن کی
نشانی ہے بلکہ پیغمبر اکرم کی سنت ہے۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار کیا تھا؟ پیغمبر اکرم نماز جمعہ میں اگر کوئی شخص شامل نہیں ہوتا تھا تو پوچھتے تھے وہ کہاں ہے۔ اگر کسی نے بتلایا کہ وہ کہاں کہیں سفر پہ ہے تو پیغمبر اکرم دعا کرتے تھے پروردگار اس کو خیریت سے لائے۔ اگر مثلا کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کو بتلاتے تھے کہ وہ بیمار ہے، مثلا نہیں آ سکا، تو پیغمبر اکرم صاحب کو کہتے تھے کہ چلیں اس کی تیمارداری کے لیے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم کسی کو بتلائے بغیر تنہا جاتے تھے، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی ایسی تکلیف میں ہو جو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو، میں مصطفیٰ جا کے ممکن ہے اس کے لیے دعا کر سکوں، اس کا کوئی علاج کر سکوں۔ اب یہ آپ دیکھیے ایک ہی شخص کے 3 پہلو ہیں تو 3 مختلف پہلو۔ اگر سفر پہ ہے تو اس کی خیریت سے پلٹنے کے لیے دعا، اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی، لیکن اگر نہیں معلوم تو ممکن ہے کسی ایسی مشکل میں ہو کہ جو دوسروں سے مخفی رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، تو پیغمبر اکرم پھر اس کو مخفی رکھتے تھے۔ یعنی مومن کا یہ ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کے سامنے اپنے دکھ درد جو ہیں وہ ہر وقت نہیں بیان کرنے چاہیے، اور وہ بیان کرنے چاہیے جس کا حال اس کے پاس ہو، لیکن یہ ہے کہ دوسرے مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی نظر رکھے کہ کہیں کوئی اس کو مشکل تو نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی صفت کہی ہے یا اس کی زندگی کو اصول کیا ہے، یہ ہے کہ المؤمن بشرہ فی وجہہ، اس کے چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس کا تعلق اس ذات عظیم سے ہو جائے پھر اس کا چہرہ خوشحال ہی رہتا ہے، اس لیے کہ غم کی انتہا تک وہ پہنچتا ہے جس کو کوئی اور سہارا نہ ہو۔ میں نہج البلاغہ میں یہ دیکھ رہا تھا، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس استغفار جیسی نعمت ہو اور وہ مایوس ہو جائے۔ یعنی اگر استغفار کیا ہے، عرض کر چکا ہوں کبھی، استغفار سب سے پہلے یعنی خداوند کریم سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کی جائے۔ تو یہ اگر اس انداز سے استغفار بھی ہو تو پھر مایوس نہیں ہوتا تو پھر اس کے چہرے سے جو ہے وہ ہمیشہ پریشانی ہی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہے امام نے فرمایا 18 جملوں میں، وہ حزن فی قلب، اپنے قلب میں اپنے اس حزن کو مخفی رکھتا ہے۔ بعض شارحین نے یہاں اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہ 2 الگ الگ جملے ہیں۔ یہ ہے کہ وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، اس کا حزن، اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی ایک طرف تو اس کے چہرے پہ اظہار مسرت ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو دکھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے وہ پریشان رہتا ہے کہ کسی موڑ پہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے خدا سے دور کر دیا جائے۔ یہ خدا سے دوری کا، خدا کی ناراضگی کا غم اس کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ اب ظاہری طور پر ممکن ہے وہ شاہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھے گا تو یہی کہے گا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ اور اسی حوالے سے جو مثلا صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو ان میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے استغفار کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خوف رکھتے ہیں دل میں کہ شیطان اس نے جناب موسیٰ اور جناب آدم اور انبیاء تک کو یعنی ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ جیسے مثلا جناب ابراہیم کے سامنے بھی آ گیا، خلیل اللہ کے سامنے بھی آ گیا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو اپنے مقام کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام استغفار کرتے ہیں، نہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے۔ تو پہلے یہ 2 جملات المؤمن بشرہ فی وجہہ، ہمیں زندگی میں کوشش ہی کرنی چاہیے اور اصول زندگی یہ بنانا چاہیے کہ اپنے چہرے کو، اپنے ظاہر کو ہم ہر وقت غمگین ہی نہ رکھیں۔
اور یہ اصول زندگی اگر اپنا دیا جائے تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ کہنا بھی ہو تو وہ مسرت کے ساتھ. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے ہر بات جو ہے وہ لڑ کے کہنی ہوتی ہے دوسرے کو نہیں. اگر آپ اسی بات کو اگر پیار سے کہیں گے اور کسی سے کچھ لینا بھی ہے تو ایک طریقے سے کہیں گے تو اس کا اور اثر ہوگا. بہرحال یہ ان کو صفات مومن کہا گیا ہے اور مومن کی زندگی کا طریقہ کار بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تیسرا جملہ جو ہے اوسع شیء صدرا. یہ جملہ جو ہم نے 176 میں پڑھا ہے کہ آلت الریاست سعۃ الصدر، یہ اسی قسم کا جملہ ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اوسع شیء صدرا، اس کا سینہ ہر چیز سے وسیع ہوتا ہے. اب اس کو پھر وہی زندگی کا اصول یعنی ہم بنائیں کہ ہمارا سینہ جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہو. کوئی بڑی سے بڑی زیادتی کر لے تو انسان کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اس کو معاف کر سکے، یا اس کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اس کے انتقام لینے پہ قدرت کے باوجود. بڑا خوبصورت جملہ ہے اور ہم ایک محفل میں تھے، کسی سنی عالم نے اس کو بہت اہمیت دی. جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ انہوں نے کہا کہ زندگی کا خلاصہ اس میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے انتقام پر قدرت رکھتے ہو، اگر کسی سے انتقام پر قدرت رکھتے ہو تو اس قدرت کے شکرانے کے طور پر اس کو معاف کر دو. اب یہ ہے کلام امیر المومنین. ہم آپ سے انتقام تو لے سکتے ہیں اور لیکن ہمیں چونکہ جس نے آپ سے انتقام لینے پر قدرت دی ہے اس کی وجہ سے ہم شکریہ اس کا ادا کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت دی ہے لہذا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. انہوں نے بہت اس جملے کی وضاحت کی. اہل سنت عالم ہم کسی ناجب اللہ پروگرام میں تھے تو حقیقت میں یہی ہے کہ سعت قلب، اگر وسعت قلب ہوگی تو وسعت قلب یہی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس جملے کی شرح میں ایک واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے، پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور وہ خاتون آتی ہے اور پیچھے سے آ کے پیغمبر اکرم کے ابا کو ہاتھ لگاتی ہے. پیغمبر اکرم پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ کہے بغیر پھر پلٹ جاتی ہے. دوسری دفعہ آئی، تیسری دفعہ آئی، پیغمبر اکرم اٹھے اور اس نے پیغمبر اکرم کے پھر پیچھے ابا سے ایک دھاگا نکال لیا اور پھر بغیر بولے جو ہیں وہ چلی گئی. تو جو اصحاب تھے وہ خفا ہوئے کہ یہ کیا ہوا. پیغمبر اکرم نے کہا چھوڑو اس کو، اپنا کام کرنے دو. بعد میں اس سے جب وضاحت کی پوچھی گئی کہ یہ کیا تھا اور آپ نے بولی بھی نہیں ہے اور اس میں تو بات سامنے یہ آئی کہ اس کے گھر میں کوئی سخت مریض تھا، قریب المرگ تھا. اب اس کو گھر والوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم کی ابا کا کوئی دھاگا لے آؤ، ہم اس ابا کے ذریعے سے، اس دھاگے کے ذریعے سے جو ہے وہ. اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھی اور بولنا بھی نہیں چاہتی تھی. پیغمبر اکرم کو 3 دفعہ جو اس نے کوشش کی اور پیغمبر اکرم پلٹ کے دیکھتے تھے تو وہ شرم سے، حیا سے، تو اس نے کہا کہ تیسری دفعہ اس نے دھاگا لیا اور اس دھاگے کو لے کے وہ اپنے گھر گئی. لیکن اصحاب نے ناراضگی کا اظہار کیا. پیغمبر اکرم نے 3 دفعہ یا 4 دفعہ اس کے اس حرکت کے باوجود جو ہے وہ اس کے ذرا بھر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اصحاب کو بھی کہا کہ نہیں، یہ اظہار ناراضگی ممکن ہے اس کی کوئی مشکل ہو. یہ ہوتی ہے سعت قلب، وسعت قلب. تو انسان کی زندگی کا اگر یہ اصول ہو کہ وہ وسیع القلب بن جائے تو پھر ایک تو اپنے جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کو چھوٹی سی وہ کوئی اونچی آواز سے بھی بول لے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی دن اس نے ایسے انداز میں میرے ساتھ بات کی ہے. اب اگر بات آگے بڑھ جائے جیسے گالی کی ہے تو پھر ہم یہ اصول زندگی بھول جاتے ہیں، جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے شامیوں کے ساتھ کیا، یا جناب پیغمبر اکرم کا تو ایک زندگی کا پہلو یہی ہے. اور یہی کہا تھا فتح مکہ کے وقت مدینہ والوں نے جب مکہ والوں نے جب یہ سوچا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، الیوم یوم کیا آج کا دن انتقام کا دن ہے.
تو جناب پیغمبر اکرم کی طرف سے یہ صدا آئی تھی الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ تو اب یہ حقیقت میں یہی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو تو زیادتی کا جواب جو ہے وہ رحمت بن کے، اور یہ رحمت تبھی ہوتی ہے جب وسعت قلب ہوتی ہے۔ اور اللہ جب کسی کو عہدہ دیتا ہے، اللہ والوں کے عہدے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی کو عہدہ دیتا ہے تو دو جگہ پہ قرآن مجید میں بڑی واضح سی چیز ہے۔ جناب موسیٰ کو جب حکم ہوا جاؤ تبلیغ کرو، تو جناب موسیٰ نے دعا مانگ لی رب اشرح لی صدری۔ اب یہ شرح صدر یہی ہوتی ہے کہ ان کے ظلم، ان کے طرف سے تکلیفیں جو ہیں وہ اس کے برداشت میرے اندر موجود ہو۔ اور جب پیغمبر اکرم کو تبلیغ کے لیے حکم ہوا تو پہلے کہا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ تو یہ ہے وسعت قلب مومن کی ایک صفت کہیے یا ایک مومن کی زندگی کا اصول کہیے۔ ہم اگر اس کو اپنی زندگی کو اصول بنائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اس اصول میں یہ مد نظر رہے کہ شرح صدر عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اس سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ دونوں دعاؤں میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا مشہور ہے جناب موسیٰ کی۔ اور جناب پیغمبر اکرم کو بھی اس دعا مانگنے سے پہلے عطا کا اعلان ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ وسیع کر دیا ہے۔ اب سینہ وسیع سے مراد جو ہے وہ بعض نے جو چاک کر کے اور اس کو جبرائیل سے صاف کرا کے، اور وہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ابھی پیغمبر اکرم معاذ اللہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ کون سا پانی تھا اور کہاں سے پانی آیا تھا، اور یہ ابھی یعنی اس کو کہتے ہیں مفہوم، ایک آیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ظاہر الفاظ کو لے کے، اب مثلا وجہ اللہ جو ہے اس میں اللہ کا نور بنا لیا اور اللہ کا چہرہ بنا لیا، اور اس میں تو مثلا اللہ کا ید اللہ، اب ید اللہ ہمارے ہاں مثلا وہ ید اللہ ہے، اظہار قدرت ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ ایک طرف فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اب یہاں اس میں بحثیں شروع ہو گئی جناب، ہم نے تو اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تو جناب امیر علیہ السلام ہیں۔ اب یہ ہاتھ اللہ کا جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے، ہاتھ سے مراد ہوتی ہے قدرت خدا۔ اب قدرت خدا پہ امیر المومنین کو ید اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کے اظہار کا ایک نمونہ امیر المومنین ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے جب مثلا خیبر فتح ہوا، اور وہ بڑا تفصیلی واقعہ خیبر کا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ دروازہ جو 40 آدمی مل کے ہٹاتے تھے، اس کو ایک ہاتھ سے امیر المومنین نے ہٹا لیا۔ جب لوگوں نے تعجب کیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے یہ خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ رحمانی قوت سے جو وہ توڑا ہے یا اس کو اکھیڑا ہے۔ تو اب یہ ہے حقیقت میں امیر المومنین ید اللہ سے مراد جو ہے وہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی جسم ہے اور اس جسم کا ہاتھ جو ہے وہ علی کی ذات ہے، نہیں، اللہ ایک قادر ہے اور اس کی قدرت کا ایک اظہار اس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ کرایا ہے، اور ان بندگان میں سے ایک بندہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ بہرحال ضمناً بات آ گئی کہ قرآن مجید کی آیات کو اور قرآن مجید کے الفاظ کو جو ہے وہ مفہوم سمجھنا چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ہر لفظ کا جو ہے وہ ظاہری ہی معنی ہوتا ہے۔ تو یہ اوسع شیء صدرا بہت خوبصورت جملہ ہے اور زندگی کے لیے کہ انسان اگر وسعت قلب رکھے، تو میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ بالخصوص جب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں ایک ماحول ہے یہاں کا، جس ملک میں جس ماحول میں ہم آ گئے ہیں، ایک ماحول ہے جو ہمارے مثلا نسلوں کا، گزشتہ نسلوں کا، گزشتہ جنریشنز کا ایک ماحول تھا۔ اب یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول، یہ ایک کلچرز کا ڈیفرنس جب آتا ہے تو بعض اوقات بعض افراد جو ہیں وہ اس میں اولاد پہ سختی کر کے اس کو اور خراب کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ برداشت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ برداشت ہوگی تو اس جو
مشکل آئی ہے اس مشکل کا ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ بھی وسعت قلب ہے، اور اس کے لیے قدرت نے 2 نمونے مثلا قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ ابھی کیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی پہ اس کے اپنے بیٹے، اور بیٹے بھی 1 2 نہیں 9 بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ تو گمراہ ہو گئے معاذ اللہ، جناب یعقوب کے بیٹے، اور پھر اس باپ کی اوپر تہمت لگا رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ یوسف کا زیادہ خیال کرتا ہے، ہمارا خیال نہیں کرتا۔ اب اس حقیقت میں جناب یوسف سے جو زیادتی کی ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے، یہ گلہ ان کو جناب یوسف سے نہیں تھا، ان کو گلہ باپ پہ تھا، اور باپ کا کہ یہ ہماری نسبت جو ہے وہ زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہے، ہم باپ کی نظروں سے اس کو ہٹا دیں گے تو اب ہم باپ کے پیارے ہو جائیں گے۔ وہ انہوں نے جو جرم کیا شام کو جو آئے تو وہ قصہ جناب یوسف کا کہ بھیڑیا جو ہے وہ کھا گئے۔ اب اللہ کے نبی تھے اور جانتے تھے، لیکن جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس میں پھر جو ہے وہ جناب یعقوب کہنے لگے سأستغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اب یہ ہے وسعت قلب۔ اب باپ جو ہے وہ باپ پہ الزام اور تہمت لگائی، اس تہمت کی وجہ سے جناب یوسف پر ظلم کیا، لیکن جب باپ کی باری آئی ہے تو باپ نے کہا میں آپ کے لیے رب سے استغفار کروں گا۔ اور پھر میں کئی دفعہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اب جب جناب یوسف کے پاس گندم لینے گئے تو پھر انہی بیٹوں کے بارے میں کہتے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ بیٹے تو میرے ہی ہیں، کہیں آپ کو بہت سارے مفسرین اس کو کہتے ہیں یہ ہے نظر بد، کہ اب اتنے طاقتور بیٹے جو ہیں ایک ساتھ ہوں تو کہیں ان کو نظر بد سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یا آپ دوسری طرف دیکھیے جناب نوح کا واقعہ۔ اب جناب نوح جو ہیں وہ 2 پہلو ہیں۔ جناب نوح کا جو ہے وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا یہ کشتیوں کا سہارا جو میں اس کو سہارا نہیں سمجھتا، یہ تو کمزور سہارا ہے، گویا باپ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ گلہ کیا تھا کہ یہ آپ کی کشتی کیا بچائے گی، میں تو پہاڑ کا، اور یہ قرآن کے لفظ ہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ یعنی باپ نے جو ایک اعلان کیا ہے اس اعلان کے مقابلے میں میرا اپنا نظریہ ہے، میں آپ سے بہتر سمجھ سکتا ہوں، آپ اس کشتی میں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن یہ بیٹا کا باپ کے سامنے کردار ہے، باپ کا اللہ کے نبی ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ میں اس کو بڑے اس سے دیکھتا ہوں کہ آخر تک جناب نوح اپنے بیٹے کو پکارتے رہے، بلکہ یہ قرآن کے لفظ تو نہیں ہیں، قرآن کے لفظ ہیں حال الموج، جب بیٹا غرق ہونے لگا ہے تو اللہ نے فرمایا موج یہاں درمیان میں حائل ہو جاؤ، اس لیے کہ اتنا گناہ گار بیٹا جس کو باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن پھر بھی جب غرق ہونے لگا ہے تو رب جانتا ہے کہ اس اتنے گستاخ بیٹے کے لیے بھی باپ کے دل میں کتنا درد ہے، اور اس درد سے بچانے کے لیے کہا حال الموج، موجوں کو کہا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جاؤ، رکاوٹ بن جاؤ، تاکہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے اس دکھ کو اور غرق ہونے کی حالت کو نہ دیکھ سکے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آخری لحظے تک بیٹے کے لیے راہ نجات کے لیے پکارنا، یہ اللہ والوں کے لیے وسعت قلب ہے۔ لہٰذا اگر یہی وسعت قلب بھائیوں میں بھی آ جائے، میاں بیوی میں بھی آ جائے، اولاد والدین میں بھی آ جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہوا تیسرا اصول زندگی، اوسع شیء صدرا، مومن کو چاہیے کہ وہ وسیع القلب ہو، اور یہ اس کی صفت۔ اور چوتھی جو صفت امام نے بیان فرمائی، اس کا دوسرا پہلو یعنی اوسع القلب، اوسع شیء صدرا واذل شیء نفسا، اور اپنے دل میں اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، واذل شیء نفسا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل سمجھتا ہے۔ ذلیل معاذ اللہ ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی گھٹیا چیز ہوں، یعنی خطرہ اس کو رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اپنے نفس کو وہ بلیم کرتا رہتا ہے، نہ کہ دوسروں کو وہ بلیم کرتا ہے۔ یہ
جناب امیر علیہ السلام کا ہوا چوتھا فرمان، اور آگے آپ اس کو 18 فرامین ہیں، بہرحال ایک دو اور بیان کر دیتے ہیں، اور ان میں ایک اصول زندگی یا صفت مومن یہ ہے کہ یکرہ الرفع ویشنع السمع۔ یہ بہت خوبصورت فصاحت بھرے جملات ہیں کہ سر بلندی کو برا سمجھتا ہے، شہرت سے نفرت کرتا ہے، یکرہ الرفع۔ اب یہ ذرا دقیق جملے ہیں۔ رفع ایک یہ ہے کہ بلندی طلب کرنا، اور سمع جو ہے وہ یہ ہوتا ہے سمع یہ ہے کہ تعریف کی باتیں سننا۔ اب یہ دونوں اس کو ریا بھی کہتے ہیں۔ سمع کا اکثر معنی ہمارے ہاں اردو میں ریا ہی کیا جاتا ہے، لیکن ریا اور سمع میں فرق یہ ہے، ریا یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، دوسرے دیکھیں گے تو مجھے اچھا سمجھیں گے۔ اب یہاں یہ ہے کہ انسان اگر کام زندگی میں دوسروں کے دکھاوے کے لیے کرے گا تو اس کو عارضی طور پر ہی فائدہ ہو سکتا ہے، دائمی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں زندگی کا اصول جو ہمیں اس سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ مت اپنے آپ کو بلند سمجھو۔ زندگی میں اگر ہم خود کو بلند سمجھیں گے تو جو اپنے کو بلند سمجھتا ہے اور وہ بلند ہوتا نہیں ہے وہ ہمیشہ گرتا ہے۔ آپ اپنے کو بلند نہ سمجھیے اور بلندی کے لیے آپ دکھاوے کے کام نہیں کیجیے، اور یہ بھی مت جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، کام کرتے وقت دکھلاوا نہیں کرتے، لیکن ان کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اب اس تعریف کے لیے جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا ہے، اگر اس کے ذہن میں ہوگا کہ پھر لوگ اس پہ ہماری تعریف کریں گے۔ اب اگر تعریف کے لیے کوئی یہ کر رہا ہے اور تو اس میں یہ ہے کہ گویا یہ زندگی کے ایک غلط پہلو کو اپنا رہا ہے، لہٰذا نہ دکھلاوے کے لیے کام کرنا چاہیے اور نہ ہی پھر اس کو تعریف کا متمنی ہونا چاہیے۔ اب یہ دوسرا جو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بعض بزرگان علم اخلاق کو کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کو، جیسے وسعت قلب سے ہم نے شروع کیا، کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو وسعت قلب رکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان سے زیادتی کر لے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، دہراتے نہیں ہیں، لیکن اس سے مشکل یہ ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تعریف پہ خوش ہو جانا جو ہے وہ، بلکہ بہت سارے چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے بات پھر کے جو ہماری تعریف پہ آ جائے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت میں ایک ریا کا یا اس پہلو مد نظر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایک اصول زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بزرگی طلب مت کرو اور کسی کے دکھلاوے کے لیے مت کام کرو، اور یہ بھی مت کسی سے توقع رکھو کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا پھرے۔ اب خطبۃ المتقین میں بھی جناب امیر علیہ السلام نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے تعریف کی تو امام فرماتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے میں اس سے بلند ہوں، اور جو آپ کی زبان پہ ہے میں اس سے جدائی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو زبان پہ کہہ رہے ہیں یعنی خوشامد قسم کی، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں، چونکہ اس کے دل میں یہی ہوگا کہ میں لفظوں سے امام کو خوش کر لوں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ اور طویل غمہ بعید ہمہ، وہ اپنے آپ کو کوئی صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عموماً ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا تھا کہ صراط مستقیم بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، یعنی اس پہ مشکلات ہیں، کسی وقت بھی پھسلنے کا جو ہے وہ اس میں امکان ہوتا ہے۔ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ دھاگے سے باریک، اور یعنی اس میں اظہار مشکل کے لیے ہے کہ صراط مستقیم جو وہ مشکل راہ ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے کہ کہیں میں اس راستے سے بھٹک نہ جاؤں، اور غم زدہ رہنا چاہیے، بعید ہمہ، لیکن غم زدہ رہنے کے ساتھ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال میں آج اس کلمہ نمبر 333 سے
یہ 18 جملات میں سے یہ چیزیں جو پیش ہو گئی ہیں. باقی انشاءاللہ آپ اسی عنوان سے برادران دیکھتے رہیں گے. اور ایک سے بڑھ کے ایک بات آگے جو ہے امام نے یہاں 2 جملے کہے، اور یہ ہے کمال علوی کہ شکور صبور مغمور بفکرت. پھر ایک جملے سے اپنے مفہوم کو واضح کر کے جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی وہ ہے جو 2 جملوں میں بھی اپنا مفہوم واضح کر سکتا ہے، اور 2 لفظوں میں بھی، اور 1 لفظ میں بھی اپنا ما فی الضمیر ادا کر سکتا ہے. پروردگار ہمیں سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو علی امیر المومنین ہی کے صدقے میں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.